السلام علیکم۔ میں ایک یونیورسل سچائی سے اختلاف رکھتا ہوں۔ یہ ایسا ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ ہر ٹیچر اس کا ذکر کرتا ہے، ہر سپیکر اس کا ذکر کرتا ہے، والدین اس کی بات کرتے رہتے ہیں۔ بنیادی طور پر میں فطرت پرست ہوں، تو اگر آپ مادی پرست ہیں تو آپ کو میری باتیں عجیب سی لگ سکتی ہیں کہ میں ایسی باتیں کیسے کہہ سکتا ہوں، لیکن اگر آپ فطرت پرست ہیں تو آپ مجھ سے میچ کر جائیں گے۔ یونیورسل ٹروتھ یہ ہے کہ ایک ایسی تھیوری جس کا ذکر ہر کوئی کرتا رہتا ہے، والدین اپنے بچوں سے بات کرتے ہوئے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ بیٹا مستقبل کے لیے محنت کرو۔ ٹیچر ان سے یہی بات کہتا ہے کہ مستقبل کے لیے محنت کرو، اور پھر اگر کوئی سپیکر کے سامنے وہ جاتے ہیں تو وہ بھی یہی بات کرتے رہتے ہیں کہ بیٹا مستقبل کے لیے محنت کرو، مستقبل کے لیے یہ کرو، مستقبل کے لیے وہ کرو۔ ہمارا جو ایک آج کا معاشرہ ہے وہ اتنا زیادہ فیوچر اورینٹڈ ہو گیا ہے کہ ہم نے حال میں رہنا چھوڑ دیا ہے۔ پہلے تو اگر زیادہ کنزرویٹو ہم بنے تو کہاں ہے فیوچر؟ 4 دن کی زندگی ہے، 2 آرزو میں کٹ رہی ہیں، 2 انتظار میں کٹ رہی ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی ہم دیکھیں تو فیوچر کے لیے ہم اتنا زیادہ فیوچر اورینٹڈ اتنا زیادہ کیوں ہیں؟ ہم جو پریزنٹ ہے، جو یہ ہمارے ساتھ ابھی لمحات ہیں، ہم اس میں کیوں جینا شروع نہیں کرتے؟ ابھی جو ہمارے پاس زندگی ہے اس کو ہم جیتے نہیں ہیں، اور جو فیوچر ہے اس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں۔ اصل زندگی ہماری حال کی ہے، اپنے حال کو اگر ہم ٹھیک سے گزار لیں تو ڈیفینیٹلی جو فیوچر ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو ڈیفینیٹلی وہ بہتر ہوگا۔ ایک بچہ ہے، وہ اس کا جو بچپن ہے، جو اس کا لڑکپن ہے، وہ ہم اس سے چھین لیتے ہیں۔ جس لمحے میں اس کو جینا چاہیے تھا، جس لمحے میں اس کو کھیلنا کودنا چاہیے تھا، جس لمحے میں کھیل کود کے ساتھ ساتھ پڑھائی یا دوسرا کام بھی ہونا چاہیے تھا، اس وقت ہم ان کے ذہنوں میں ایک بوجھ ڈال دیتے ہیں، ایک تناؤ اور ایک پریشر ڈال دیتے ہیں۔ وہ کیڑا فیوچر کا ہے۔ یہی ایسا کیڑا ہے، یہ ایک ایسا برڈن ہے کہ وہ بچہ پوری زندگی اس کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، اس تناؤ کو، اس پریشر کو، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس پریشر سے شاید کل میری جان چھوٹے، کل میری جان چھوٹے، نیکسٹ دن میری جان چھوٹے۔ اب فیوچر ہے ہی نہیں تو اس کی جان کیسی چھوٹ سکتی ہے؟ اسی وجہ سے جو ہمارا آج کا معاشرہ اتنے تناؤ میں ہے، اتنے پریشر میں ہے، زیادہ تر جو ہمارے نوجوان ہیں، مین وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی جو جنریشن ہے اس کو بہت زیادہ فیوچر اورینٹڈ کر دیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم حال میں جینا شروع کر دیں۔ ایک بچہ جو ہے اس کو بھی یہی سمجھایا جائے کہ وہ حال میں کیسے جی سکتا ہے۔ حال کا مطلب کہ ہم ایک سیکنڈ میں رہنا شروع کریں، ہم ایک سیکنڈ کو جینا شروع کر دیں۔ اب دیکھیں، ایک بچہ ہے، وہ کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے، اگر وہ پریزنٹ اورینٹڈ ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنی پوری توجہ ٹیچر پہ مرکوز کرے گا، وہ ہر بات کو سنے گا اور احسن طریقے سے اپنا کام کرے گا۔ اور اسی طرح جب اس کو کوئی ایکٹیویٹی ملے گی، کوئی کام ملے گا، کوئی ہوم ورک ملے گا، تو وہ اس وقت بھی پریزنٹ اورینٹڈ رہے گا، حال میں کام کرے گا۔ اس کو پتہ ہوگا کہ مجھے جو کام ملنا ہے اس کام کو میں نے ہر صورت کمپلیٹ کرنا ہے، اور وہ اس کام کو ہر صورت کمپلیٹ کرے گا۔ اور جب وہ اس کا کام کمپلیٹ ہوگا، اس کے پاس وقت بھی بچے گا زندگی جینے کے لیے، کھیلنے کے لیے، کودنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ میں جو اس کا کام ہے وہ بھی چل رہا ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس کو صرف فیوچر اورینٹڈ بناتے ہیں تو وہ بیٹا کلاس میں ہوگا، لیکن وہ سوچ رہا ہوگا اپنے فیوچر کے بارے میں، وہ اس کی جو ہے وہ فلائٹ چل رہی ہوگی۔ اگر وہ گرمی میں بیٹھا ہوا ہے، ہوم ورک کر رہا ہے، تب بھی وہ کچھ اور سوچ رہا ہوگا۔ وہ شاید 10 سال بعد کا سوچ رہا ہے، شاید وہ 5 سال بعد کا سوچ رہا ہے۔ تو ان حالات میں نہ تو وہ حال کرے گا، نہ وہ فیوچر کا رہے گا، بس ایک برڈن ہے جو زندگی ہے، وہ ایک برڈن بن جائے گی، ایک بوجھ سے بن جائے گی جو وہ اٹھا کے لے کے پھرے گا، اور ہمارے سارے لوگ اسی برڈن کو لے کے پھر رہی ہیں۔
ایک غلط ڈائریکشن ہے جو معاشرے کو دی جا رہی ہے۔ اب فیوچر اورینٹڈ کے ساتھ اگر ایک بچہ ہے، اس نے نوجوان ہے، اس نے محنت کی کہ 10 سال بعد میں نے یہ کر دینا ہے، میں نے وہ کر دینا ہے، اور جو آپ کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں، آپ کو ڈیفینیٹلی پتہ ہے کہ زندگی آپ کو وہ کچھ نہیں دیتی جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو۔ تو 10 سال بعد جب آپ جاتے ہو، جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، تو لازم بات ہے ایک دکھ ہوتا ہے، اور ایک تکلیف ہوتی ہے، اور ایک خاص قسم کا تناؤ ہے، اور ایک خاص قسم کا پریشر ہے، جس کے بعد ہم اس تناؤ میں اور اس پریشر میں جو ہے وہ جینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے کتنے سارے بچوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بھی چھوٹے بچے تھے، آپ کے اپنے قریب کی بھی ہو سکتے ہیں، آپ نے نیوز پہ بھی سنا ہوگا کہ وہ اسی تناؤ کی وجہ سے اپنی جان تک ہار دیتے ہیں، وہ خودکشی کر لیتے ہیں، اپنی جان کا خاتمہ کر دیتے ہیں، لیکن وہ اس بوجھ کو ساتھ نہیں لے کے پاتے۔ ہم نے زندگی کو گزارنا شروع کر دیا ہے، ہم نے زندگی کو جینا چھوڑ دیا ہے، اور ہم جو سارا معاشرہ ہے وہ سارا کا سارا معاشرہ ایسا کر رہا ہے، اور ایک خاص قسم کا ایسا کمپٹیشن پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی بھی والد، کوئی بھی ٹیچر اس بات پہ آنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ میں اپنے بچے سے کہوں کہ بچے اپنے حال پہ صرف محنت کرو، فیوچر کا مت سوچو، فیوچر خود بخود بہتر ہو جاتا ہے جب ہم حال پہ محنت کرتے ہیں۔ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ہماری جو زندگیاں ہیں وہ تناؤ سے بھر گئی ہیں، ہماری زندگیاں جو ہیں وہ پریشر سے بھر گئی ہیں۔ پہلے تو زندگی بہت مختصر ہے، ظفر صاحب کا ہی شعر ہے کہ عمر دراز مانگ کے لائے تو 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئی 2 انتظار میں۔ تو اتنی مختصر سی زندگی کے لیے فیوچر اورینٹڈ ہونا میرے خیال میں تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمیں ایک خاص قسم کے برڈن، ایک خاص قسم کے تناؤ اور ایک خاص قسم کے پریشر میں دھکیل دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہم کبھی بھی اپنی زندگی جی نہیں پاتے۔ تو ہمیں اگر آپ ٹیچر ہیں، اگر آپ والد ہیں، یا پھر آپ ایک مقرر ہیں، یا کسی بھی دوسرے پروفیشنل سے آپ کا تعلق ہے، تو اگر آپ فطرت پرست ہیں، اگر آپ مادی پرست ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں فیوچر اورینٹڈ ہونے کے بجائے ہمیں پریزنٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے، ہمیں ایک پریزنٹ جو لمحہ ہے، چاہے وہ 1 سیکنڈ ہے، چاہے وہ 1 منٹ ہے، اس پہ فوکس کرنا چاہیے، چاہے وہ محنت کے حوالے سے ہے۔ میری بات کو دوسری سائڈ پہ بالکل مت لے کے جانا کہ میں کہوں کہ نہیں زندگی انجوائے کرو، میں زندگی وہ بات نہیں کر رہا۔ جب آپ پریزنٹ لمحے میں رہیں گے، جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں، جو بھی ہیں، آپ ان کو پورا کرتے ہو، تو آپ کو زندگی جینے کا موقع مل جاتا ہے، آپ اچھے انداز سے زندگی جی سکتے ہو۔ وہ جو ایک ورچوئل بوجھ ہے، جو ورچوئل برڈن ہے، جو ورچولی کریٹ ہوا پڑا ہے فیوچر کا، اس سے ہمیں چھٹکارا مل سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔